خبر دیں گے آپ کو دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کا استحصال ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ بین الاقوامی ادارے ولسن سینٹر نے کل عدم BLA کا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا۔ بین الاقوامی ادارہ ولسن سینٹر واشنگٹن کا مستند تھنک ٹینک ہے۔ BLA دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کا استحصال کرنے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں بلوچ دہشت گرد تنظیم بالخصوص کل عدم BLA جنسی استحصال میں ملوث ہے۔ BLA عدیلہ بلوچ جیسی خواتین کو بلیک میل کر کے مفادات کے لیے بھرتی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق BLA نے عدیلہ بلوچ کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور کیا۔ جب بیٹی لاپتہ ہوئی تو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ عدیلہ بلوچ کے والد کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ والد عدیلہ بلوچ کہتے ہیں کہ حکومتی تعاون سے آج بیٹی دہشت گردوں سے آزاد ہو کر ہمارے ساتھ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بلوچ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتی ہیں۔ BLA خواتین کو خودکش بمبار بھرتی کرنے کے لیے جنسی درندگی کرتی ہیں۔ عدیلہ شاری بلوچ ماہل بلوچ کو سماجی نفسیاتی دباؤ پر خودکش بمبار بننے پر مجبور کیا گیا۔ تربت کی 27 سالہ عدیلہ بلوچ کو BLA نے فریب سے جال میں پھنسایا۔ BLA نفسیاتی دباؤ ڈال کر دہشت گرد کارروائیوں میں خواتین کا استعمال کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اور والد ماہل بلوچ کہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے کر دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچائیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کا استحصال ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ ہے ولسن سینٹر جس نے کل عدم BLA کا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ ولسن سینٹر واشنگٹن کا مستند تھنک ٹینک ہے اور اس رپورٹ کے مطابق BLA دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کا استحصال کرنے کے شواہد ہیں۔ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں بالخصوص کل عدم BLA جنسی استحصال میں ملوث ہے۔ BLA عدیلہ بلوچ جیسی خواتین کو بلیک میل کر کے مفادات کے لیے بھرتی کرتی ہے۔ BLA نے عدیلہ بلوچ کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور کیا۔ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کا استحصال ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ بین الاقوامی ادارے ولسن سینٹر نے کل عدم BLA کا گھناؤنا کردار بے نقاب کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ ولسن سینٹر واشنگٹن کا مستند تھنک ٹینک ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے اروائی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کے استحصال کے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں اور سر واشنگٹن کا مستند ادارہ ہے ولسن سینٹر جس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ ولسن سینٹر نہ صرف واشنگٹن بیس کا ایک اہم تھنک ٹینک ہے، یہ US کانگریس کا ادارہ ہے۔ اس کو تھنک ٹینک کو US کانگریس نے بنایا ہے اور یہ تمام انٹرنیشنل جو ہے ڈیولپمنٹ اس پہ نظر رکھتا ہے اور ان کا ایک ذیلی ہے مڈل ایسٹ وومن انیشیٹو، اس کے تحت یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے اور اس نے تمام لوگوں کے پاکستانی عوام کے بھی انہوں نے سامنے ہوشربا انکشافات کیے ہیں کہ بلوچستان جیسی کنزرویٹو سوسائٹی میں جو بچے ان کے کالجز میں اسکول میں دوسرے صوبوں میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ انہیں نفسیاتی طور پہ اور جنسی طور پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کورس کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور ویڈیوز بنانے کے بعد انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک میل کر کے انہیں اس قسم کی سوئسائڈ بامبنگ میں انوالو کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ جب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ پھر انہیں آزادی کے متوالوں کی طرح پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بھیانک اور بڑا ایک جو ہے مکروہ چہرہ BLA کا سامنے آیا ہے اور ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت آ گئے ہیں۔ اب ہمیں اسے تمام انٹرنیشنل فورم پہ یہ دکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ لوگ بلوچستان کے محب وطن عام لیکن غریب عوام کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے جس طرح سے یہ لوگ آج ٹی وی میں دکھایا گیا کہ ان کے جو دہشت گرد تھے مڈل لیول کے کمانڈر وہ واپس قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی افواج خاص طور پہ اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے وہ دہشت گردی کا کالا کما بلوچستان میں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں جلد مکمل امن و امان بحال ہو جائے گا۔ اور جنرل صاحب آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی جس طرح سے نجیب اللہ جو دہشت گرد قومی دھارے میں شامل ہوا اس کا جس طرح سے بتانا یہ تھا کہ جو لڑ رہے ہیں پہاڑوں میں ان کے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کوئی بیمار ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں BLA کے یہ جو گھناؤنے اقدام ہے، آپ کے خیال میں انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کو اس حوالے سے کس طرح سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے جو 2 چیزیں اس نے جس کا آپ نے نام لیا نجیب اللہ صاحب کا، انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے ان کے ساتھ شامل ہو گیا
کہ بلوچستان کے بارے میں یہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں احساس محرومی محسوس ہو رہا تھا، اور بعد میں جب دیکھا ان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے ہیں تو ان کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب شو یہ کر رہا ہے کہ احساس محرومی تھا، اور یا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے مناسب طریقے بھی نہیں تھے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ احساس محرومی کو وہاں ختم کیا جائے، اور بڑے بڑے پیکج بلوچستان کے لیے دیے گئے ہیں، آغاز حکومت بلوچستان اسمارٹ ڈیولپمنٹ پیکج، بٹ سم ہاؤ کرپشن کی وجہ سے آئی تھنک یہ پیسے مکمل طور پہ عوام تک نہیں پہنچے. تو جو لوگ کرپشن میں انوالوڈ ہیں، جس طریقے سے ابھی نیب نے اور چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر ان کے احکامات کے مطابق جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے گرد حکومت گہرا تنگ کر رہی ہے، تو اگر کرپشن ملک سے ختم ہو جائے اور جو حکومت پیسہ دیتی ہے عوام کی بھلائی کے لیے وہ سیاسی لیڈروں کی جیبوں میں نہ چلے جائے، عوام کے پاس وہ پہنچے، تو ہمارا ملک بہت جلدی خوشحال ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ بلوچستان جو 44% آف پاکستان ہے، جس کے بارڈر افغانستان سے ملتے ہیں، جس کے بارڈر ایران سے ملتے ہیں، جو سی پیک کا مین جو ہے گوادر ڈی سی پورٹ اس سے وہ کنیکٹڈ ہے، تو اتنا زیادہ وہاں اکنامک پوٹینشیل ہے. اگر بلوچستان کے عوام حکومت کے ساتھ مکمل طور پہ مل جائیں اور وہاں حکومت جو ہے جو بھی اس میں وہاں نیچرل ریسورسز ہے اس کو استعمال کرے، تو پاکستان جو ہے بہت جلد ایک ڈیولپ ملک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کے استحصال کے حوالے سے ہوشروبہ انکشافات سامنے آئے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ آئی تھنک روز روشن کی طرح حیا بھی ہے کہ بلوچستان کے یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، BLA BLF BNA BRA پھر اس کے بعد مزید بریگیڈ، ان کے کوئی مورلز نہیں ہے. یہ بلوچستان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف غیر ملکی انٹیلیجنسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. مقصد یہ کہ ریاست کو نقصان پہنچانا، جو کہ بہت خطرناک عمل ہے. اور جس طریقے سے اب عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، سیکسل ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کو بعد سوسائڈ بامبر استعمال کرتے ہیں. اور اپنے ولسن سینٹر کی رپورٹ جو آ گئی ہے اس کو بھی آئی تھنک ہمیں اب لے کے آگے چلنے کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب بلوچستان کے یہ جو تھے جن کو برلایا گیا تھا بے یونیورسٹی کے، اب ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اسی لیے خود قومی دھارے میں آ رہے ہیں. اور اس سے بڑا فائدہ یہ کہ ان کی پریس کانفرنس ان کو جب سنتے ہیں باقی جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے بھی ایک مشکل راہ ہوتی ہے. وہ پھر آگے اپنی ریاست کو کے پاس آتی ہے اور پھر ریاست اپنی مارکیٹنگ کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلوچستان کی جو نیشنل پارٹیز ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان سے مذاکرات کرے، ان کی تحفظات سنیں، ان کے تحفظات کو دور کریں، تاکہ وہ ان کو اور بہتر طریقے سے جو گمراہ ہوئے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور تاکہ پیرنٹس کی، سوسائٹی کی اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ملنا جلنا آنا جانا، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو پہلے اس سے پہلے کہ وہ بعد میں دیر ہو جائے، اس سے پہلے ان کو قومی دھارے میں لے کر آئیں، ان کو سمجھائیں، بیس آن سے بچا لیا جائے. صرف یہ لالچ دیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ موٹر سائیکل، اور بیچارے جا کے چکیے کے میدان پہاڑوں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں نہ نیچے اتر سکتے ہیں نہ آگے کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہر طرف یہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس لیے اب ان لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ ان کے کمانڈر عیاشیاں کوٹ رہے ہیں، سارے باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے باہر تعلیم کر رہے ہیں، ان کو پہاڑوں پہ چھوڑ دیا، آپ کی گاؤں میں رکا ہوا ہے. اس لیے اس وقت اب بہت اچھا موقع ہے. حکومت نے عوام سمجھ گئی بلوچی ہمارے بھائی کہ اب ہم قومی دھارے میں آئیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اور اپنے ملک کی، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں. آئی تھنک یہ میسج ہے جو سب کو جا رہا ہے. اور جو وقفان بات ہے، اس میں خاص طور پہ ہمیں اپنی مسلح افواج کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ کس ایسے پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کریں، کیسے کام کرتی ہیں اور ان کو واپس قومی دھارے میں لانے کے لیے کتنی محنت کے کار کرتی ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب اگر اس بات کی جائے بلوچ کلچر کے حوالے سے، تو بلوچ کلچر کیا ہی خوبصورت کلچر ہے. خواتین کو جتنا عزت اور مقام دیا جاتا ہے اس حوالے سے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دوسری جانب BLA کا یہ گھناؤنا اقدام کہ خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں، کیا ہی شرم کی بات ہے. اور پھر یہاں سے ان کا ایجنڈا بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بلوچوں کے سگے تو نہیں ہیں. بالکل دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ بہت ہی غیور قوم ہے اور وہ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی مورل نہیں ہے، جن کا بلوچ تحریک سے یا بلوچی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ صرف بہکائے میں ہیں. یہ وہ گمراہ ہوئے لوگ ہیں جن کو را نے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, ان کو پیٹی بینیفٹ دیتے ہیں, ان کے کمانڈروں کو پیسے دیتے ہیں, وہ جیسے کوٹتے ہیں, اور یہ لوگ بیچارے جو ہے اتصال کا شکار ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں, یہ نہ بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ کسی اور چیز کے لیے کام کر رہے ہیں, ریاست پاکستان میں نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ بھی صرف 1% ہے ٹوٹل. باقی تمام محب وطن ہمارے بلوچ بہن بھائی بہت ہی غیور ہیں, محنت کرتے ہیں اور بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور حکومت پاکستان مسلح افواج کے ساتھ مل کے بلوچستان کی ترقی میں کام کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہماری بلوچستان کی نیشنل پارٹیز ہیں وہ ان کو چیک کریں. اس کے بعد عوام ان کا اتصال کرے, عوام ان کا بائیکاٹ کرے. ان کو سب کو عوام کو پتا ہوتا ہے کہ کس گھر سے کون سا بچہ برین واش ہو کے گیا اور وہ پھر حکومت ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے اسکول کالجز اور پیرنٹس کی ساتھ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. تمام کام ریاست یا مسلح افواج نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو مل کے ایز اے قوم کھڑے ہو کے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو قومی دھارے میں لے کے آنا. یہ بھی نہیں کرنا ان کو مارنا ہے. ہم چاہتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے, یہ اپنی مرضی سے پہاڑوں سے اتریں, آ کے اپنے ہتھیار ڈالیں اور قومی دھارے میں شامل ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. ٹھیک ہے, دفاعی تجزیہ کار راشد ولی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر, دہشت گردوں کی جانب سے بلوچ خواتین کے استحصال کے حوالے سے ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں. سر, اب بتائیے گا ریاستی سطح پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان نوجوانوں کو اور خاص طور پر ان خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان دہشت گرد تنظیموں سے؟ دیکھیے, یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ بلوچ معاشرہ جو کہ خواتین کے تحفظ, ان کی عصمت کی حفاظت اور ان عظیم روایات کا امین ہے, اس میں یہ اس قسم کے ہمارے سامنے واقعات آ رہے ہیں جس میں خواتین کا جنسی استحصال کر کے, ان کو بلیک میل کر کے, کمپرومائز کر کے استعمال کیا جا رہا ہے ایز کینن فوڈر دہشت گردی کی اس جنگ میں. اب یہ جنگ بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ایکسٹرنل ملتے ہیں, اور ان کو ایکسٹرنل لنکیجز کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو اس کا کلا کما بڑا مشکل ہے. اور کیونکہ اس میں اس کو ایک بڑی لیوش سپورٹ ہے فائنینشیل, اور جب وہ فائنینشیل سپورٹ ان کو ہوتی ہے تو پھر ریکروٹمنٹ کرنا, اس کو جو ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے, پھر اس کا جو سیل میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں اس قسم کے گینگز, یہ گینگز ان خواتین کو بھی ورگلاتے ہیں جو ایجوکیشن کی جو تھاٹ اسپیسز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اس میں یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان کی جو نیشنلسٹ ڈس افیکٹڈ فرسٹریٹڈ سیگمنٹ ہے, جو بہت مارجنلائزڈ ہے, جو ہمیشہ سے سوشل اور پولیٹیکل فرنجز پہ رہی ہے, یہ چوتھی آئٹریشن ہے اس انسرجنسی کی. اور اس میں یہ کوئی نئی اچنبے کی بات, جو نئی اس میں خطرناک رجحان یہ ہے کہ جب اب اس قدر ان کو فائنینشیل فنڈنگ مل رہی ہے کہ یہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں اور تھرو سوشل میڈیا, اس سوشل میڈیا لینڈسکیپ کا بڑا غلط یہ استعمال کرتے ہیں. اور اگر کسی نے اس کے متعلق کو زیادہ جانکاری کرنی ہے تو وہ نیٹ فلکس پہ جا کے دا گریٹ ہاک ایک مووی دیکھ لے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایز اے روبوٹ استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ اس کو اپنی الگوریدم ڈریون وہ جو میسیجنگ ہے وہ اتنی پریسائز اور خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اذہان کو خلفشار میں مبتلا کر دیتی ہے. جو ینگ امپریشنیبل لوگ ہیں وہ راغب ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے, تو گورنمنٹ کی کرنے کے تو کام یہ ہے کہ وہ بہتر کوالٹی اساتذہ, بہتر مانیٹرنگ, سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال ہے اس پہ اوپر گارڈ ریلز کی ضرورت ہے. اور زیادہ اس میں جو ہماری پوری سوسائٹی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے, جو پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کون سی ایسی سائیکولوجیکل اور سوشل پریشرز ہیں جس کا وہ شکار ہو رہا ہے, اس کے رویے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, تاکہ اس سے سوسائٹی اور بچے کے درمیان جو ایک گیپ پیدا ہوتا ہے وہ گیپ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی پیش بندی کر لی جائے. تو یہ اس میں اکیڈیمیا کا بھی کام ہے, حکومت کا بھی ہے, خاندان کا بھی ہے. سوشل میڈیا کی جو تھاٹ سپیس ہے اس کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے.
اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز آبویسلی انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ان سیلز کا جو یہ آپریٹ کریں ان کو بسٹ کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میڈیا اور حکومت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے والدین کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور میجر جنرل طارق رشید صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا شکریہ.